پہلے تو ایک پچھلی آیت میں ایک بڑا زبردست پوائنٹ تھا، دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا، تو اس کو میں سوچا آپ لوگوں سے تھوڑا شیئر کر دوں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اگر یہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ اچھا، یہ جو جھگڑے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جھگڑنا ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اور کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو اپنے فقہ کہہ لیں یا اپنے مکتبہ فکر کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہماری بات سنو، ہماری بات مانو۔ آج مجھے ان کا جواب مل گیا، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اب اپنی بات کو اس میں تولو، اگر وزن برابر ہے تو مانوں گا، وزن نہیں برابر ہے تو نہیں مانوں گا۔ ایک چھوٹا پوائنٹ ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 23، اس میں اللہ کی ایک چھوٹی سی حکمت ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ ترجمہ ہے، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب کا حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ سوال اٹھتا ہے، فیصلہ کیا ہے اور کن لوگوں کے درمیان ہے؟ فیصلہ، اگر ہم آیت کو دیکھیں تو الہ کتاب اللہ لیحکم بینہم، لیحکم کو اگر توڑیں تو بنتا ہے حکم، جس کی شروعات ہے لام جارہ سے، لی، مطلب لی جوڑتا ہے کتاب سے۔ حکم کا مطلب کیا ہے اور کن لوگوں کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان جن کو کتاب دی گئی۔ اچھا، حکم کے اصلی معنی کہ اصلاح کیا جائے یا روک دیا جائے، کس سے؟ لی سے۔ لی کیا؟ کتاب سے۔ لوگ وہ ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور حکم کیا ہے؟ روک دیا جائے، اصلاح کیا جائے اس چیز سے جو اس کتاب میں لکھا تھا۔ بے شک یہ ایک مثال ہے پچھلی قوموں کی یا موجودہ قوم جو بھی ہے، لیکن اگر میں اس کو اپنے آپ میں تولوں، میں نے کتنے فیصلے کیے اس کتاب کو لے کے جو میرے پاس ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ نے منہ موڑ کر انحراف کیا۔ میں اس گروہ کو چھوڑو، اپنی بات کرتا ہوں، میں نے کتنے فیصلے کیے ہیں جو میرے درمیان ہے، جو میرے پاس ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت جاننے کو مل جاتا ہے، ورنہ اگر میں اپنی جتنی زندگی گزار چکا ہوں اس میں تو میں نے کوئی اتنے فیصلے نہیں کیے جو میرے پاس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلی آیت، آیت نمبر 24 میں ایک دعویٰ ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس کتاب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے سوائے آگ نہیں چھوئے گی۔ آگ کا چھونا نہ چھونا، اس کا فیصلے کا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فیصلہ کر کون رہا ہے؟ اچھا، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف قرآن میں کہا ہے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو ہم یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ میرے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اعراف میں آیت نمبر 33 ہے، یہ ایک بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ اس کے بعد نیز ہر قسم کے گناہ کو، یعنی یہ ہو گیا پہلا، یہ ہو گیا دوسرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، یہ ہو گیا تیسرا۔ اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے شخص کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ ہو گیا چوتھا، جس میں بات کی گئی ہے شرک کی، اس شرک کی جس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کی حقیقت کا تمہیں ذرا برابر بھی علم نہیں، یہ ہو گیا نمبر 5۔ یہ ترتیب ہے گناہ کی، چھوٹا گناہ، اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ، شرک کو بیچ میں رکھا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں۔ آیت نمبر 24 میں یہاں پہ یہی کیا جا رہا ہے، گمان کیا جا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے بھی کچھ
طبقہ فکر کے لوگ اس گمان کو زور و شور سے کرتے ہیں، بہت زور و شور سے کرتے ہیں۔ میں نے اپنے کچھ طبقہ فکر کے کچھ ساتھیوں کو یہ بھی سنا ہے کہ ہم جنتی ہیں اور ہم سیدھی راہ پہ ہیں، تو یہ گمان ہی ہے جو سب سے بڑا گناہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تلاوت کرو، بات غلط نہیں ہے، عمل غلط ہے۔ اگر میرے سامنے ایک راستہ ہے، بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹیں عبور کرنے کے لیے ایک آدمی کو راستہ دکھ گیا، وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ بھائی جہاں جہاں میں قدم رکھوں گا تو وہاں وہاں قدم رکھ کے آگے چلو، راستہ پار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے سب کو بتایا ہے کہ میں نے ایک دو تین قدم رکھے، آگے بڑھ گیا۔ اس کے دیکھا تھا کہ باقی ساتھیوں نے بھی وہیں قدم رکھے ہیں جہاں اس نے رکھا، اور وہ بھی آگے بڑھے۔ جو دیکھ کے قدم رکھ کے آگے بڑھنے کا جو عمل ہے، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ میں نے بچپن سے یہ سیکھا کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس کو زبان سے ادا کر دو، جبکہ وہ تلاوت ہے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔